بچوں کو اس طرح مارنا کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا ہے، اس نے غیر حاضری کی ہے، یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہے، اس کو سخت سزا دینی چاہیے۔ آج آپ حضرات نے مختلف سوشل میڈیا فورم کے ذریعے سے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ سوات میں خواجہ خیلہ چالیار میں ایک قاری صاحب نے ایک بچے کو بہت زیادہ مارا اور پیٹا، جس کے نتیجے میں وہ جان بحق ہو گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ دیکھیے، اسی طرح مار پیٹ چاہے کسی بھی ادارے میں ہو، کسی بھی دینی ادارے میں ہو، کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہو، بالکل اخلاقاً شرعاً بہت بڑا جرم ہے۔ بچوں کو اس طرح مارنا کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا ہے، اس نے غیر حاضری کی ہے، یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہے۔ حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے، اور اس قاری کو عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ قاری نہیں ہے، قاری تو قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے، قاری تو اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے بچوں کو سمجھاتا ہے، دین اسلام، قرآن مجید، امن کا درس دیتا ہے، ادب کا درس دیتا ہے، پیار و محبت کا درس دیتا ہے۔ اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ تم بچوں کو مارو، پھیٹو، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ ایسے قاریوں کو سخت سزا دی جائے۔ اور ان بچوں کا کہنا ہے کہ بھئی یہ جو مدرسہ ہے اس میں یہ مار پیٹ پہلے سے شروع ہے، تو اگر کسی اسکول میں اسی طرح کا مار پیٹ ہو یا کسی دینی ادارے میں اس طرح مار پیٹ ہو تو اس کو عبرتناک سزا دینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہو، اگر کسی بچے نے غیر حاضری کی ہے تو اس کو مناسب سزا دی جائے، لیکن اس طرح سزا دینا کہ وہ مر جائے، یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہے۔ بچے نے سبق یاد کیا، فبیا و نعمت، یاد نہیں کیا تو اس طرح مارنا تو ایک حیوانیت کا فعل ہے، کسی مسلمان کا یہ فعل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بچوں کو مناسب سزا دی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے والدین سے اجازت لے لے کہ میں مناسب سزا دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سزا سے مقصود تنبیہ ہو اور تربیت ہو۔ غصہ یا انتقام کے جذبے سے اسی طرح مار پیٹ یہ درست نہیں ہے کہ اتنے غصے میں ہے آپ کہ وہ مر جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایسی سزا شرعاً ممنوع بھی نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ غصے کی حالت میں نہ مارا جائے، بلکہ جب غصہ اتر جائے تو پھر مصنوعی غصہ کرتے ہوئے سزا دی جائے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ بچوں کی طبیعت اس کے متحمل ہو، اس کو برداشت بھی کر سکے۔ آپ نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، یہ سزا تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور ہاتھ سے مارے، لکڑی وغیرہ سے، ڈنڈے سے، کھوڑے سے نہ مارے۔ بعض قاریوں کے پاس ڈنڈے ہوتے، کھوڑے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ مار پیٹ کرتے ہیں، تو کوڑے وغیرہ کے ذریعے سے نہ مارا جائے۔ اسی طرح سر پر، چہرے پر، شرمگاہ پر نہ مارا جائے، اور لکڑی اور کھوڑے کے ذریعے سے نہ مارا جائے، ہاتھ کے ذریعے سے مارا جائے، اور وہ بھی مناسب تنبیہ۔ اسی طرح سزا دینا جس طرح اس قاری صاحب نے سزا دی ہے، یہ شرعاً اخلاقاً بہت بڑا جرم ہے، اس کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مدارس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، علماء کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، قراء کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ سارے قاری ایسے نہیں ہوتے، سارے مدارس ایسے نہیں ہوتے، سارے مولوی ایسے نہیں ہوتے، تو برائے کرم اس سے مدارس کو بدنام نہ کیے جائے، قراء کو بدنام نہ کیے جائے۔ اگر کسی قاری نے، کسی مولوی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کو سخت سزا دینا چاہیے۔